الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو بکثرت پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا آخرت میں تو شدید نقصان ضرور ہے، البتہ دنیا کے اندر بھی گناہوں کی نحوست اور اس کا وبال گناہ کرنے والے کو کبھی جھیلنا پڑ جاتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جس طریقے کی ہماری زندگی ہے، بطور خاص ہماری جو نوجوان نسل ہے، تو بعض گناہ ان کی زندگی کا جیسے حصہ بن گئے ہوں، اور مزید خرابی یہ ہے کہ پھر اس کا احساس بھی نہیں ہے، یعنی بیماری اگر ہے اور انسان کو اس کا احساس ہے کہ میں بیمار ہوں تو پھر اس کا علاج بھی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو اس کا علاج کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک یہی بات ہے کہ بہت سے بہت بڑے گناہ ہیں اور ان کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے گناہ ہونے کا تصور ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گیا ہے۔ من جملہ ان گناہوں کے ایک گناہ ہے میوزک کا، گانے بجانے کا۔ گانا بجانا یا میوزک یہ سمجھیں کہ اسلام کی روح کے بالکل منافی ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بہت سے مقاصد بیان فرمائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا، اس کے بہت سے مقاصد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے، میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہدایت اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی ھدی ورحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس دنیا سے جو گانے بجانے کے آلات ہیں، اسباب ہیں، سامان ہیں، ساز و سامان ہیں، ان کو میں ختم کر دوں، مٹا دوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث کو اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بڑے فقیہ بھی تھے، وہ فرماتے ہیں لہو الحدیث کا مطلب اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں گانے باجے۔ تو گانے بجانے کے ذریعے سے انسان دین سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور اس کے دین کے لیے ساز و آواز، میوزک، گانے بجانے بہت
اس کے دین کے اوپر بہت برا اثر مرتب کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ گانے بجانے ہمارے معاشرے میں اس قدر رائج ہو چکے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ جاتا ہے کبھی کبھی کہ ان سے تو بچنا بھی ممکن نہیں ہے، مشکل ہے بہت زیادہ۔ اور پھر ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس میوزک کے، اس گانے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ خاص طور سے ہماری نوجوان نسل، ان سے کام اس وقت تک ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میوزک نہ چل رہا ہو۔ گاڑی کی ڈرائیونگ کریں گے تو جب تک گاڑی نہیں چلا سکتے ہو جب تک کہ میوزک نہ ہو۔ بسوں میں جائیے آپ، وہاں بھی گانا ضروری ہے۔ کسی بھی ایئرپورٹ پر، اسٹیشن پر، وہاں پر یہ سب چیزیں بہت اتنے اس کو پھیلا دیا گیا ہے، گانے کو، اتنا میوزک کو پھیلا دیا گیا ہے کہ اس سے بظاہر لگتا ہے کہ جو بچنا بھی چاہے تو وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے شرعی طور پر کہ ہم جتنا ہو سکے میوزک سے بچیں، کیونکہ میوزک کے ساتھ گانے سننا یا گانا گانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے زنا حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے کسی کے مال کو چوری کرنا حرام ہے، جیسے کسی کا مال مار لینا حرام ہے، اور جس طریقے سے سود کھانا، لین دین کرنا حرام ہے، میوزک کے ساتھ یہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ایسے ہی حرام ہے۔ کتنے لوگ اس حرام میں مبتلا ہیں۔ اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ دینی پروگرام بھی بعض مرتبہ ایک تو گانے ہیں کھلے، اور ایک نعت نظم بھی لوگ میوزک کے ساتھ سنتے ہیں، ان کو مزہ نہیں آتا بغیر میوزک کے۔ یعنی اگر نعت بھی سننی ہو تو وہی سنیں گے جس کے اندر میوزک چل رہا ہو۔ ظاہر سی بات ہے نعت فی نفسی ہی سننا یا اس کو پڑھنا عبادت ہے، لیکن جب اس کے ساتھ میوزک لگ گیا تو اب وہی عبادت گناہ میں بدل جائے گی۔ یہاں تک کہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو گانے کے انداز میں پڑھے گا تو اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ قرآن کریم کو قرآن کریم کے انداز میں پڑھا جائے، گانے کے طرز پر اس کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کا پڑھنا، سننا، دیکھنا ہر چیز عبادت ہے، لیکن اگر اس کو گانے کے انداز میں لے جائیں گے تو وہی عبادت اب گناہ کا سبب بن جائے گی۔ بالکل یہی حقیقت ہے نعت نظم کی بھی، شعر و شاعری کی بھی۔ بغیر میوزک کے شاعری پڑھیں، سن لیں، اپنی شرائط کے ساتھ اجازت ہے، جائز ہے۔ نعت بھی بڑی عبادت ہے اگر وہ حدود شرع کے اندر ہو، لیکن اگر اس نعت کے ساتھ میوزک آ گیا اور اس کے ساتھ موسیقی اور سانگ کی آواز آنے لگی تو یہی نعت وبال جان بن جائے گی۔ بہت سے لوگ قوالیاں سنتے ہیں، قوالیوں کے اندر تو خوب میوزک رہتا ہے، اس میں ڈھول تاشے رہتے ہیں، اگرچہ قوالی گانے والا چاہے وہ صحیح الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہو لیکن میوزک کی وجہ سے وہ بھی ناجائز حرام ہے۔ اتنے لوگ غور کرتے ہیں۔ چلیے قوالی پہلے بہت سنی جاتی تھی، لیکن اب تو گانے اور اس قدر زندگی میں بر رچ بس گئے ہیں، کسی بھی یہاں سے وہاں تک کہیں بھی جا کر کے کسی دکان میں دیکھ لیجئے، مسلمان لڑکے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان سے کام ہاتھ چلے گا ہی نہیں ان کا جب تک کہ میوزک نہ چل رہا ہو۔ خود کہتے ہیں کہ ذرا بوریت دور کرنے کے لیے ہم ذرا میوزک سنتے ہیں۔ ورزش کرنے کے لیے آپ جموں میں چلے جائیے، جب تک میوزک نہیں چلے گا تو لوگوں سے وزن ہی نہیں اٹھتا۔ ورزش کرنا منع نہیں ہے، اگر صحیح نیت سے کیے جائے تو ضروری ہے، میں اس پہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو تو انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا۔ اور اس تعلق سے ہمارے نوجوانوں کو سستی نہیں کرنی چاہیے، ضروری ہے ورزش کرنا بھی، صحت کو بنا کر کے رکھنا، اس کو اچھا رکھنا، یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ لیکن چلے جائیے آپ کسی بھی اس میں جم میں، اس قدر تیز آواز سے میوزک بجاتے ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے نا کسی سے ورزش ہوتی بھی نہیں ہے۔ بڑا المیہ ہے یہ۔
ایسے ہی اگر کوئی چیز کسی کو فروخت کرنی ہے تو وہ میوزک بجا کر کے چلتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی طرف گراہک متوجہ ہوتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ اتنی غفلت کیوں ہے میوزک کے تعلق سے؟ میوزک کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ محض شرعی اعتبار ہی سے یہ نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اب جو ہے میوزک کے تعلق سے جو نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہیں اور جدید تحقیقات ہو رہی ہیں، ان میوزک کے تعلق سے انسانوں کے دل و دماغ پر جو دشمنان اسلام ہیں وہ ایک خاص قسم کا پیغام ان کے دماغ میں منتقل کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے میوزک، انجوائے کا ذریعہ ہے، محض اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ میوزک کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس پر جو سائنسدان ہیں اور جو جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے خراب کیا جائے، ان کی بہت زیادہ محنتیں صرف ہوتی ہیں، اور اس کے بیک کے اندر جو پیغام انسانوں کی ذہن و دماغ کو دیا جاتا ہے وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا ہوگا محض میوزک صرف مستی کا ذریعہ، لیکن اب ایک پیغام رسانی کا بھی ذریعہ ہے۔ میوزک کی جو لہریں ہوتی ہیں اس کے پیچھے جو پیغام وہ دینا چاہتے ہیں لوگ، اور بار بار جو شخص میوزک کو سنتا ہے اس کا ذہن بار بار سننے کی وجہ سے ان کے وہ پیغام کو قبول کرتا ہے لاشعوری طور پر۔ بہت سے کام لاشعوری ہم نہیں چاہتے لیکن وہ کام پھر بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طریقے سے آپ مسجد کے دروازے سے کسی کو اندر داخل کیا، مقصد تو یہ کہ کوئی انسان اندر داخل ہو، لیکن اگر اس انسان کے اوپر کچھ گندگی لگی ہوئی ہوگی، اس انسان کے اوپر کوئی مکھی مچھر بیٹھا ہوگا، وہ بھی آ جائے گی۔ تو اگرچہ ہم میوزک سنتے ہیں اس لیے کہ صرف مزہ سا آ جائے، بوریت ذہن کی دور ہو جائے، ذہن فریش ہو جائے، لیکن اس ذہن فریش کرنے کے چکر میں ہمارے ذہن و دماغ میں غیر محسوس طریقے سے اسلام مخالف جو ان کا مقصد ہے وہ پیغام منتقل کیا جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک تحقیق یہ لکھی ہوئی ہے کہ شروع میں اس کا تجربہ کیا گیا اور اس کے جو میوزک ہوتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں اس طریقے کے الفاظ شامل کیے گئے کہ اپنی ماں سے نفرت کرو۔ چنانچہ جن لوگوں نے وہ میوزک سنا ان کے بارے میں بعد میں ریسرچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کے تعلق سے یعنی ان کے ذہن و دماغ میں اپنی ماں سے، اپنے والدین سے نفرت کے جذبات بیٹھ گئے۔ پھر یہ تجربہ کیا گیا کہ کسی کو اگر مروانا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو میوزک کے وہی لہر دوڑائی گئی جس کے اندر یہ پیغام تھا کہ فلاں کو قتل کرو، اپنے باپ کو قتل کرو۔ چنانچہ بعد میں یہ جب میوزک عام ہوا، پاپولر ہوا، تو اس کے سننے والے اور اس کے اندر زیادہ مشغول رہنے والے ان کے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ بہت پرانی تحقیق ہیں، سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ غیر محسوس طریقے سے پیغام دیا جاتا ہے اور اس میوزک کو اتنا دلچسپ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر انسان اس کو سن لے گا تو وہ بار بار سننے کی کوشش کرتا ہے، بار بار دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بچے جو گیم کھیلتے ہیں موبائل میں یا ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کا میوزک ہوتا ہے جو بچوں کے ذہن و دماغ کے اوپر منفی اثر مرتب کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بچہ صرف ہمارا گیم کھیل رہا ہے، لیکن اس گیم کے پس منظر میں جو میوزک چلتا ہے اس سے بچے کا ذہن بہت غلط طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ اس سے اگر وہ چاہے گیم والا تو اس کے اندر بے حیائی کے جذبات منتقل کر سکتا ہے اپنے اس میوزک کے ذریعے سے، اگر اس کے میوزک کے بیک کے اندر اس طریقے کی انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہوگی تو۔ بعض لوگوں کو عجیب سے لگ رہی ہوں گی یہ باتیں، لیکن یہ در حقیقت ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنا بچا جا سکتا ہو میوزک سے اور جتنا بچایا جا سکتا ہو اپنی نسل کو میوزک سے اتنا بچانا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی انسان پھنس جائے، بس میں جا رہے ہیں آپ، سفر کرنا ضروری ہے، میوزک چل رہا ہے اس میں، اب کیا کریں؟ اب اس وقت یہ ہے کہ زبردستی اپنا ذہن کسی دوسری طرف متوجہ کرو، ادھر ذہن لگاؤ مت۔ طریقہ یہی ہے اس کا، ذہن اس طرف لگاؤ مت۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرف منتقل کر لیا جائے ذہن، بالقصد اس کی طرف ذہن منتقل ہی نہ کیا جائے میوزک کی طرف۔
اس سے انسان بچ سکتا ہے. لیکن یہ بات ذرا جو خاص طور سے ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو اس میوزک کے عذاب سے، بلکہ عذاب ہی کہا جائے گا اس کو، آخرت میں جو عذاب ہے وہ ہے. آخرت میں عذاب یہ ہے کہ جس کان کے اندر میوزک کی آوازیں جاتی ہوں تو قیامت کے دن اس کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. قیامت کا عذاب ہے. اور دنیا کے اندر کتنی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے میوزک والا. ایک حدیث کا مفہوم سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میوزک انسان کے دل میں زنا کے جذبات ایسے ابھارتا ہے جس طریقے سے پانی زمین کے اندر گھاس اگاتا ہے. یعنی جو میوزک کا دل دادا ہوگا اس کے دل کے اندر زنا کے، بے حیائی کے، غلط کام کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مشاہدہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی نوجوان نسل کے اندر بہت دیکھ سکتے ہیں. زیادہ میوزک سننے والے جو ہیں ان کے اندر جب جیسے ہی میوزک آئے گا تو دل کے اندر عجیب سے جذبات پیدا ہوں گے کہ ذہن کو وہ ذرا اپنے بدن کو حرکت دی جائے، ڈانس کیا جائے. بعض لوگ بلا تکلف ڈانس بھی کرنے لگتے ہیں. اب تو ڈانس بھی ایک آرٹ بن گیا ہے. یعنی اتنا برا کام اس کو صرف ایک آرٹ بنا دیا گیا ہے. اور جب نوجوان نسل کسی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. پھر اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ کسی بڑے مقصد کو یہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر بڑے مقصد کو وہ حاصل کرنے کا جذبہ اور اس کا جو احساس ہے وہ ان کے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ گانا بجانا دلوں میں نفاق یعنی بے ایمانی کو اس طریقے سے اگاتا ہے جس طریقے سے پانی گھاس کو اگاتا ہے. غیر محسوس طریقے سے منافقت، بے ایمانی کے جذبات دلوں میں ابھر جاتے ہیں، بزدلی آتی ہے. دنیا کے نقصانات تو یہی ہیں. بہرحال یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں میوزک کی وبا ایسی پھیل چکی ہے، ہر شخص کے گھر میں، اس کے جیب میں میوزک کے سامان ہیں، ان کو صحیح طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم یہ کوشش کریں کہ میوزک سے اپنے کانوں کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی اس سے بچا کر کے رکھیں. ان کی دنیا بھی صحیح رہے گی اور وہ ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.